ناظرین کرام، رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول کے سیگمنٹ قصص الانبیاء میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ قصص الانبیاء میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن پہ ہم بات کریں گے، کچھ بیان ہیں جو میں چاہوں گا کہ آپ سے شیئر کروں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی یہ دنیا، ان سے آگے اگر بات کو بڑھاتے ہیں تو حضرت شیث علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے، ان کے بعد نبی بنے۔ ناظرین، یہ قصہ شروع ہوتا ہے حابیل کے قتل سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کوے کے ذریعے بھائی کی لاش دفنانے کا طریقہ بتایا، جس پر عمل کرتے ہوئے اس نے لاش دفنائی۔ اب اسے اپنے والد کے غصے کا خوف تھا۔ اس موقع پر شیطان نے قابیل کو گھر سے بھاگ جانے کی ترغیب دی، کیونکہ اسے یہ خوف لاحق تھا کہ اگر قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے پاس رہا تو کہیں توبہ اور استغفار کے بعد دوبارہ وہ راہ حق پہ نہ آ جائے۔ چنانچہ اس نے قابیل سے کہا کہ اب تجھے تیرے والد زندہ نہیں چھوڑیں گے، تجھے قتل کر ڈالیں گے، تو یہاں سے بھاگ جا۔ قابیل کو تو پہلے ہی اس بات کا خوف تھا، لہٰذا وہ یمن فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کی اور بعد ازاں اس نے شادیاں بھی کیں جن سے اولاد کثیر پیدا ہوئی۔ قابیل نے اپنے والد کے دین حق سے بغاوت کر کے آتش پرستی شروع کی۔ پھر اسے شیطان نے پتھر سے بت بنانے کا طریقہ سکھایا۔ یوں قابیل اور اس کی اولاد نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد، فساد، بت پرستی کی بنیاد قابل نہیں رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کو قتل کی خبر ملی تو وہ بہت غم زدہ ہوئے، کیونکہ حابیل نہایت سعادت مند، فرما بردار، نیک اور شائستہ نوجوان تھا۔ اس کے انہی اوصاف حمیدہ کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو امید تھی کہ وہ اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں ان کا معاون و مددگار ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور ایک نیک صالح بیٹے کی بشارت مطلع فرمائی۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت آدم اور اماں حوا کی پیدائش پر بے حد خوش تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے، ان کی عمر اس وقت تقریباً 130 سال تھی۔ اماں حوا علیہ السلام نے صاحبزادے کا نام شیث رکھا، جس کے عربی میں معنی عطیہ خداوندی کے ہیں، یعنی اللہ کی جانب سے عطا کیا خوبصورت خوبصیرت تحفہ۔ اللہ رب العزت نے حضرت شیث علیہ السلام کو نبوت کے عظیم منصب پہ فائز فرمایا اور اولاد کثیر سے نوازا۔ پھر یہ ان کی اولاد نہایت فرما بردار اور نیک بھی تھی، جو اپنے والد کے ساتھ تبلیغ دین کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے نازل کیے اور 4 کتابیں۔ ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر اترے۔ گو کہ قرآن میں جن 25 انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء گرامی مذکور ہیں، ان میں حضرت شیث علیہ السلام کا نام شامل نہیں ہے، تاہم احادیث مبارکہ میں ان کے نبی ہونے کی صراحت کے ساتھ ذکر ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ مکہ میں رہا کرتے تھے اور حج کی رسوم ادا کیا کرتے تھے۔ انہیں خانہ کعبہ کو پتھر اور چکنی مٹی سے بنایا۔ ناظرین کرام، حضرت شیث علیہ السلام سے بہت سے ہنر منسوب ہیں۔ حضرت شیث علیہ السلام لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ مومن وہ ہے جو اللہ کو پہچانتا ہو، نیک اور برے کام کو جانتا ہو، بادشاہ وقت کا حکم بجا لاتا ہو اور والدین کے حقوق ادا کرتا ہو، ان کی خدمت کرتا ہو، صلح رحمی کرتا ہو، غصے پہ قابو رکھتا ہو، محتاجوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو، گناہوں سے پرہیز کرتا ہو، مصیبت کے وقت صبر کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہو۔ آخری عمر میں
ज़्यादा ज़ईफ़ होने की वजह से गोशा नशीन हो गए, लेकिन आप की औलाद ने आपके काम को आगे बढ़ाया। क़ससुल अंबिया में अल्लामा इब्न कसीर तहरीर फरमाते हैं कि जब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने भी अपने फ़र्जंद अनूश को सारे मामलात जो थे वो सपुर्द किए। अनूश के बाद उनका वली अहद कैनैन बना, उसके बाद कैनैन के फ़र्जंद मिलाल उनके जानशीन बने। ईरानी अजमी लोग उन्हीं के बारे में ख़याल रखते हैं कि ये 7 विलादतों के साथ बादशाह बने और पहले शख्स हैं जिन्होंने जंगलात का सफाया करके शहरों और किलों की बुनियाद डाली। उन्होंने ही शहर बाबल और शहर सौस आबाद किए। इबलीस और उसके लश्करियों, जिनों वग़ैरह को भी मार मार कर इंसानी आबादियों से भगाकर वीरानों और घाटियों में धकेल दिया। उनका एक बड़ा ताज भी था और वो लोगों को वाज भी फरमाते थे। उनके साथ बादशाह 40 साल रही। जब वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने फ़र्जंद अख्तूख को अपना जानशीन मुकर्रर किया और उन्हें मुख्तलिफ़ कामों को अंजाम देने के हवाले से वसीयत की। मशहूर इकवाल के मुताबिक यही अखनूक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थे, जिन्होंने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें नब्वत से सरफराज किया। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की वफ़ात 912 बरस की उम्र में हुई और उनसे मंसूब मज़ारात 3 मुख्तलिफ़ मकामात पे हैं: गज़ा, इराक़ के शहर मौसल, और अयोध्या, भारत में। इन तीनों में से हज़रत शीस अलैहिस्सलाम कहाँ मदफून है ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। तो ये एक छोटा सा सिलसिला इंशाअल्लाह मेरा और आपका इसी तरह से रहेगा सहरी के वक्त। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।